اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا گاؤں گھنے جنگلات کے ساتھ شہر جانے والی سڑک کنارے آباد ہے۔ گاؤں والوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی اور جانور پالنا ہے، جن کا دودھ اور گوشت شہر لے جا کر بیچ آتے اور اس سے اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ہمارا گھر گاؤں سے باہر جنگل والی طرف ہے اور گھر کے ساتھ ایک بڑا جانوروں کا باڑہ ہے جس میں بھیڑیں اور بکریاں وافر ہیں۔ لیکن کچھ دنوں سے ایک پریشانی سر اٹھا رہی تھی۔ روزانہ صبح جب ہم باڑے میں جاتے تو ایک آدھ بھیڑ یا بکری غائب ہوتی تھی۔ جب ہم نے غور کیا تو ہمیں باڑے کے اندر اور باہر ریچھ کے قدموں کے نشانات ملے، تو اس کا مطلب تھا کہ کسی جنگلی ریچھ کے منہ کو ہمارے جانوروں کا خون لگ گیا تھا اور اب اس نے باز نہیں آنا تھا۔ جنگلی درندوں کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ جب ان کو کسی جگہ سے شکار ملنا شروع ہو جائے تو وہ اس جگہ پر تب تک جاتے رہتے ہیں جب تک کہ سارا شکار ہڑپ نہ کر لیں۔ ابھی تو ہمارے 4 جانور کم ہوئے تھے، اسی لیے اس درندے کو ابھی سے لگام ڈالنا ضروری تھی، ورنہ 1 مہینے میں ہمارا باڑہ خالی ہو جاتا۔ چنانچہ میں نے اپنے دوست راشد کو گھر بلایا اور سارا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ایک اچھا شکاری تھا۔ ریچھ کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کہنے لگا کہ شکار کھیلے بہت دن گزر گئے ہیں اور ریچھ کا شکار تو مدتوں سے نہیں کیا۔ اگلے دن دوپہر کے بعد وہ اپنی شکاری رائفل لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے پانی کی بوتل، شکاری خنجر اور 1 عدد نائلون کی رسی اٹھائی اور راشد کے ساتھ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ ہم ریچھ کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ راشد کا خیال تھا کہ چند کلومیٹر آگے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ مٹی کے جو بڑے ٹیلے تھے، اسی جگہ ریچھ پناہ لے سکتا تھا۔ ہم چلتے گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حد نگاہ کم ہونے لگی تو ہم کو احساس ہوا کہ شام کے وقت سفر شروع کر کے ہم نے غلطی کی ہے۔ ہمیں یہ مہم صبح کے وقت شروع کرنی چاہیے تھی تاکہ رات ہونے تک واپس گاؤں پہنچ جاتے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ہم نے کیلے کے درخت سے کچے کیلے توڑ کر کھائے اور پانی پی کر رات گزارنے کی جگہ ڈھونڈنے لگے۔ ہمیں جلدی ہی ایک مناسب جگہ مل گئی اور ہم گہری نیند سو گئے۔ رات کا آخری پہر تھا کہ شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 7 سے 8 بے لباس جنگلی ہمیں گھیرے میں لے کر کھڑے ہیں۔ راشد کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور اس کی شکاری رائفل ٹکڑوں میں بکھری پڑی تھی۔ وہ نیزوں کے سائے میں ہم کو لے کر چل پڑے۔ ہم بہت برے پھنس چکے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ کچھ جنگلی قبیلے آدم خور بھی ہوتے ہیں۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہم ایک بے شرم بستی میں پہنچ گئے، کیونکہ وہاں کیا مرد کیا عورتیں سب سر سے پاؤں تک ننگے تھے۔ ان کے ننگے جسم دیکھ کر ہمارے کان سرخ ہو گئے۔ ہمیں ایک بڑے میدان میں لے جا کر درخت کے نیچے باندھ دیا گیا۔ ہمارے سامنے ایک بڑی کڑاہی میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگ پڑا تو وہاں ایک لڑکی بھی آ گئی۔ ویسے تو وہ بھی سب کی طرح ننگی تھی، لیکن اس نے سر پر موتیوں سے بنا تاج پہن رکھا تھا۔ قبیلے کے سب لوگ اس کو دیکھ کر ادب سے جھک گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی قبیلے کی رانی ہے۔ وہ غور سے ہم دونوں کو دیکھنے لگی، پھر اس نے ہاتھ سے راشد کی طرف اشارہ کیا تو اسی وقت کچھ جنگلی آگے آئے اور انہوں نے راشد کے کپڑے اتارے اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ مجھے کچھ بولنے یا سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میرا دوست میرے سامنے فرائی کر دیا گیا اور پھر سب مل کر اس کو کھانے لگ پڑے۔ میں زاروں کی طرح رو رہا تھا کیونکہ مجھے اپنا انجام بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ جب وہ راشد کو کھا چکے تو ننگی ملکہ نے میری طرف اشارہ کیا اور اپنی زبان میں کچھ کہہ کر ایک طرف کو چل دی۔ 2 جنگلیوں نے مجھے کھولا اور پکڑ کر ملکہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آگے جا کر مجھے ایک بڑی سجی ہوئی لکڑی کی جھونپڑی نظر آئی۔ یقیناً وہ ملکہ کا کمرہ تھا۔ مجھے ملکہ کے پیچھے ہی جھونپڑی میں دھکیل کر دونوں جنگلی باہر کھڑے ہو گئے۔
ملکہ نے دونوں پہرے داروں کو اشارہ کیا تو وہ وہاں سے دور چلے گئے۔ بیٹھ جاؤ اجنبی، تم میرے مہمان ہو، ملکہ نے میری زبان میں کہا تو میں حیران ہوتا ہوا نیچے کھجور کی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے نرم لہجے سے مجھے کچھ حوصلہ ملا تو میں نے پوچھا کہ میرے ساتھی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، انجام تو تمہارا بھی یہی تھا، لیکن مجھے تم پسند آ گئے ہو، اس لیے زندہ سلامت میرے کمرے میں موجود ہو۔ سو آج رات تم میرے مہمان ہو اور کل تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ میں نے اتنی سی مہلت مل جانے پر شکر ادا کیا اور وہاں سے نکلنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ جیسے ہی رات ہوئی، مجھے کھانے کے لیے بھنا ہوا گوشت اور شربت پیش کیا گیا اور اس کے بعد میرا امتحان شروع ہو گیا۔ ملکہ نے ایک خوشبودار تیل کی بوتل کھولی اور میرے سامنے چٹائی پر لیٹ کر کہنے لگی کہ اس تیل سے میرے جسم کی مالش کرو، لیکن یاد رکھنا اگر بھاگنے یا کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو یہاں سے بچ کر نکل نہیں پاؤ گے۔ میں نے تیل ہاتھوں پر لگایا اور ملکہ کے جسم پر مالش کرنے لگا۔ اس کا خوبصورت اور جوان جسم چراغ کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ جیسے جیسے میرے ہاتھ اس کے جسم پر چلتے وہ مدہوش سی ہونے لگتی تھی۔ ایک تو اس نے جسم پر کچھ پہنا نہیں تھا، دوسرا کم بخت بلا کی حسین تھی، لیکن اس سب کے باوجود میرا وجود برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میرے ذہن پر ایک ہی بات سوار تھی کہ کسی طرح جان بچا کر یہاں سے نکلا جائے، ورنہ معلوم نہیں کہ کل کا سورج دیکھ بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ کچھ دیر میں ملکہ کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے۔ میں نے دل میں اللہ سے مدد طلب کی اور سوئی ہوئی ملکہ کی گردن کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور وہ نیند سے ہی بے ہوشی کی طرف سفر کر گئی۔ یہ ایک خاص ٹرک تھی جس سے اگلا انسان کم سے کم 6 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے جھونپڑی کا پردہ کھسکا کر باہر دیکھا تو کافی دور 2 پہرے دار کھڑے نظر آئے۔ میں نے جیب سے شکاری خنجر نکالا جو میں گھر سے ساتھ لایا تھا اور پچھلی طرف سے جھونپڑی کی رسیاں کاٹ کر لکڑیاں الگ کیں اور باہر نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میری رفتار بجلی جیسی تیز تھی، اب کوئی چاہ کر بھی مجھے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ میں جگہ جگہ رکتا اور سانس لے کر پھر بھاگ پڑتا۔ یوں صبح ہونے تک میں اپنا بہت قیمتی دوست گنوا کر اپنے گاؤں واپس پہنچ گیا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے اس طرح کی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔